السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی عظیم رہنمائی عطا فرمائی. قرآن جیسی عظیم رہنمائی جو اس سے پہلے کبھی نہیں انسانی تاریخ کے اندر آئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو سب سے عظیم الشان کتاب فرمایا، سب سے عظیم الشان کتاب بنایا، اور اس کی گائیڈنس اور اس کے رہنما اصول ہر طبقے کے لیے، ہر ثقافت کے لیے، ہر ماحول کے لیے اور ہر ٹائم کے لیے یکساں طور پہ مفید ہے. محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم جو انسانی دنیا کا سب سے بڑا انقلاب برپا کرنے والا سب سے انوکھی کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا، اور آپ کے بہت سارے معجزات میں قرآن کریم یہ سب سے بڑا معجزہ تھا. اور دراصل پوری انسانی تاریخ کا قرآن کریم یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، اور یہ ایسا معجزہ ہے جو زندہ جاوید ہے، جو نہ ختم ہونے والا معجزہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کو، قرآن کو نہ صرف کسی خاص طبقے، کسی خاص جگہ یا کسی خاص زمانے کے لیے بھیجا یا اس کو بنایا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی تعلیمات کو ساری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اس کو مبعوث فرمایا. اور یہ قرآنی کتاب یہ آنے تک کی دنیا اور جتنے بھی جنات و انسان آئیں گے سارے لوگوں کے لیے یہی کتاب ہدایت ہے، یہی رہنما اصول ہے، اور سب کو اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. قرآن کریم یہ ایک معجزہ، اور جس طریقے سے یہ معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، آج بھی یہ معجزہ زندہ جاوید اور وہ اسی طریقے سے برقرار ہے. کوئی بھی قرآن کے جیسی ایک سورہ نہیں بنا سکا اور نہ بنا سکتا ہے. قیامت آ جائے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کا برملا اعلان کیا ہے کہ یہ قرآن کریم جو اللہ کی فرستادہ کتاب ہے، اس کے جیسی کوئی بھی کتاب نازل نہیں کر سکتا. اس کی ایک چھوٹی سورہ، ایک چیپٹر بھی ایکول ٹو دا میرٹ، اس خوبی کی حامل کوئی بھی نہیں کمپوز کر سکتا، کوئی بھی نہیں بنا سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور قرآنی آیات کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر کے سنانا شروع کیا، لوگ حیران ہو گئے، انگشت بدندہ رہ گئے کہ وہ شخص جس نے تو کبھی قرآن، وہ شخص جس نے نہ کبھی کسی اسکول یا کسی کے سامنے زانو تلمس طے کیا ہے، یہ 40 برس کی عمر میں اچانک ایسا بے مثال کلام کیسے پیش کر سکتا ہے. یہ چیز ساری دنیا کو حیران کر گئی، سارے لوگ دنگ رہ گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت، آپ کی بلاغت
اور آپ کے اس قرآن جو اس انداز سے رہنمائی کرتا ہے جو انسانی تاریخ کے اندر بے مثل اور اس کا پہلے کوئی بھی نام و نشان نہیں تھا۔ قرآن کریم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے لوگ کھینچے چلے آتے تھے، کیونکہ اس کی جو تاثیر ہے، اس کے اندر جو چاشنی ہے، اس کے اندر جو جاذبیت ہے، وہ کسی بھی سننے والے کو متاثر کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہی وجہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پڑھتے تھے تو لوگوں کا ریلا لگ جاتا تھا، ایک میلہ لگ جاتا تھا، لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے اور لوگ کھینچے چلے آتے تھے، کیونکہ یہ قرآن کی چاشنی ہے، یہ قرآن کی حلاوت ہے، یہ قرآن کی شیرینی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ اگرچہ وہ لوگ مانتے نہیں تھے، لوگوں نے طرح طرح سے آپ کو الزام دینا شروع کیا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ الزام اور صرف لوگوں کو خاموش کرنے کی کوشش یہ قرآن کریم کو ختم نہیں کر سکتی، قرآن کی تعلیمات کو بجھا نہیں سکتی، بلکہ اس کے لیے ان کو ایک مؤثر لائحہ عمل تیار کرنا تھا۔ اب جب کہ حج کا موسم آنے والا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تلاوت مکہ مکرمہ سے پھیل کر کے پورے جزیرۃ العرب کے اندر جا رہی تھی، پورے عربین پیننسولا کے اندر پھیل رہی تھی اور لوگ آتے تھے، سنتے تھے۔ اب مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ حج آنے والا ہے اور حج میں چہار دانگ عالم سے لوگ آئیں گے، مختلف اطراف و جوانب سے لوگ آئیں گے، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام سنیں گے تو پھر یہ پوری دنیا کے اندر پھیلے گا۔ یہ تو اس کے لیے ہمیں روک ٹوک کرنی چاہیے۔ جب لوگ باہر سے آئیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنیں گے تو پھر اس سے وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پائیں گے۔ تب ہمیں ایک اسٹریٹجی، ایک لائحہ عمل، ہمیں ایک منصوبہ بندی کرنی ہے تاکہ ہم اس مشکل گھڑی سے دوچار ہو سکیں اور ہم اس مشکل گھڑی کو کسی طریقے سے کنٹرول کر سکیں۔ اس کے لیے لوگوں نے ولید ابن مغیرہ جو ان کا بڑا سردار تھا اور بہت ہی دانش مند وائز انسان تھا، اس کو لوگوں نے پکڑا اور ایک عام میٹنگ کال کی، اور اس میٹنگ کے اندر یہ چیز رکھی کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کریم پڑھتے ہیں اور سارے لوگ سنتے ہیں اور سب لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ یہ حج کا ٹائم آ رہا ہے اور حج میں دنیا بھر سے لوگ آئیں گے اور جب آپ کا کلام سنیں گے تو سب آپ کی بات کو قبول کریں گے اور سب آپ کے اوپر اسلام لے آئیں گے، تو اس کا کس طریقے سے مقابلہ کیا جائے؟ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم لوگ بتاؤ، تمہارے پاس کوئی وجہ ہے، تمہارے پاس کوئی پلان ہے، کوئی منصوبہ ہے، تمہارے پاس کوئی فکر ہے، کوئی آئیڈیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ مجنو ہے، ان کا کلام مجنونانہ ہے، یہ مجنو ہے، بس ایسے ہی ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ خبردار جو تم نے یہ بات کہی، کیونکہ جب تم یہ بات کہو گے اور پھر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنیں گے تو پھر وہ سمجھ جائیں گے تم جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ ان کے کلام کے اندر وہ فصاحت ہے، وہ بلاغت ہے۔ جب آپ کا کلام سنیں گے تو پھر سمجھ جائیں گے کہ ان کے کلام کے اندر سچائی ہے اور جو تم کہہ رہے ہو وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹ ہے۔ تو پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم بتلا دیں گے کہ وہ کاہن ہیں، یعنی کہ فورچون ٹیلر ہیں، سوت سیر ہیں، یہ جناتوں سے، شیطانوں سے ادھر ادھر کی باتیں سن کر کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ پھر ولید ابن مغیرہ نے فرمایا کہ خبردار جو تم نے یہ بات کہی، کیونکہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کلام سنیں گے اور جب اس کو اینالائز کریں گے، اس کا تجزیہ کریں گے، تو ان کو یہ سمجھ میں آ جائے گی یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، یہ کسی فورچون ٹیلر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی سوت سیر کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سچا کلام ہے۔ پھر تمہیں کو لوگ جھوٹا سمجھیں گے۔
پھر کسی نے کہا کہ ہم یہ کہہ دیں گے کہ یہ شاعر ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ شاعر ہیں۔ تو پھر ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ خبردار جو تم نے یہ بات کہی، کیونکہ جب لوگ ان کے کلام کو سنیں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ شاعر نہیں ہیں، کیونکہ شاعر کا کلام کچھ اور ہوتا ہے۔ شاعر کا کام زمین و آسمان کے قلابے ملانا ہے، وہ تصورات سے کھیلتا ہے، امیجینیشن سے کھیلتا ہے، لیکن محمد جو کلام کرتے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ پرے ہے۔ تو پھر لوگوں نے بتایا کہ بھائی آپ بتاؤ کہ ہم کیا کریں، آپ کے پاس کیا تجویز ہے، آپ کے پاس اس کا کیا حل ہے؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں سوچ کر کے بتلاؤں گا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو بتلایا کہ دیکھو بھائی، یہ بہت بڑی دشوار گزار گھڑی ہے، یہ بہت ہی مشکل گھڑی ہے ہمارے لیے۔ ایسے مشکل حالات میں اگر تم کچھ کہنا ہی چاہتے ہو تو یہ کہہ دینا لوگوں سے کہ یہ ساحر ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ اپنے جادو کے ذریعے سے لوگوں میں اختلاف پیدا کرتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ مت کہنا۔ تو غرض کی سارے لوگ اس بات کے اوپر متحد ہو گئے کہ ہم سارے لوگ یک زبان ہو کر کے یہی کہیں گے کہ لوگ جب مکہ کی سمت میں آئیں گے کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ساحر ہیں، یہ ایک جادوگر ہیں اور اپنے جادو کے ذریعے سے لوگوں کا دل موہتے ہیں۔ قرض کی یہ ساری تدبیریں کوئی کارگر نہیں ہوئی۔ لوگ آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا، لوگوں نے اس کو سراہا، بہت سارے لوگوں نے اس کی حقانیت کا اعتراف کیا، اور اس میں بہت سارے لوگ تھے جو شک و شبہے کا شکار رہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ پیغام لوگوں کے درمیان چلتا رہا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آئیے میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا ہوں کہ جو کفار تھے، مکہ کے جو قریش تھے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ دشمن تھے، جو ہر طریقے سے آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ان کے دل کے نہا خانوں میں ان کے اندر بھی یہ بات پوشیدہ تھی کہ محمد جو بات کہتے ہیں وہ یقیناً لاجواب ہے، اس کے اندر حقانیت ہے، سچائی ہے۔ چنانچہ ایک موقع سے ابو سفیان اور اخنس ابن شریح اور ابو جہل، یہ تینوں نکلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد پڑھا کرتے تھے اور تہجد کے اندر قرآنی آیات کی تلاوت کرتے تھے۔ تو یہ لوگ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس آپ کا کلام سننے کے لیے، لیکن وہ اس طریقے سے پہنچے کہ کسی کو خبر نہ تھی۔ یہ تینوں چھپتے چھپاتے الگ سمت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس پہنچے اور رات بھر آپ کا کلام سنا، کیونکہ رات کی تنہائی میں اور کوئی شور و شغب نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کرتے تھے تو آپ کی آواز باہر صاف سنائی دیتی تھی۔ تو لوگ یہ تینوں حضرات رات بھر کلام سنتے رہے، اور جب واپس جانے لگے تو راستے میں ان تینوں کی ملاقات ہوئی، اور پھر تینوں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے تکتے رہے کہ بھائی ہم تینوں یہاں کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں سے آ رہے ہیں؟ تینوں نے بتایا کہ بھائی ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سننے کے لیے گئے تھے۔ تو پھر تینوں نے یہ طے کیا کہ بھائی اگر لوگوں کو پتہ چلے گا، ہم تو اپنی قوم کے سردار ہیں، اگر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہم محمد کا کلام سننے آتے ہیں تو پھر بہت خرابی ہوگی ہمارے لیے، تو اس لیے اب ہم کل نہ آئیں گے۔ لیکن جب دوسری دن پھر رات ہوتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی چاشنی اور آپ کے کلام کی شیرینی پھر ان کو ستاتی ہے اور یہ گھر میں بیٹھنے نہیں دیتی ہے۔ پھر یہ سارے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سننے کے لیے آتے ہیں، اور پھر وہ چھپ چھپا کر کے تینوں ایک دوسرے کی نظروں سے بچتے بچاتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس الگ الگ کارنر کے اوپر پراجمان ہوتے ہیں، اور یہاں پر آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنتے ہیں۔ رات بھر اسی طریقے سے محو ہیں۔ پھر صبح ہوتی ہے، پھر یہ تینوں حضرات اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں،
پھر راستے میں ملاقات ہوتی ہے. پھر کہتے بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ ہم نے طے کیا تھا کہ نہیں آنا ہے، لیکن پھر ہم یہاں پہ ہیں. تو پھر تینوں نے پھر معاہدہ کیا کہ بھائی دیکھو اب اگلی رات ہم نہیں آئیں گے. پھر جب تیسری رات ہوتی ہے، پھر کہاں سے ان کو صبر آتا، کلام کی جو چاشنی تھی، اس کی جو کشش تھی، وہ ان کو گھر میں بیٹھنے نہیں دی. اور پھر یہ تینوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس آئے اور پوری رات قرآن کریم کی تلاوت کو سنتے رہے. صبح کے اندر پھر وہی ہوا کہ تینوں کی پھر ملاقات ہوئی. پھر تینوں نے معاہدہ کیا کہ بھائی آج کے بعد سے ہم نہیں آئیں گے، کیونکہ اگر ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے تو پھر خرابی ہمارے لیے ہے. غرض کی دوسرے دن اخنس ابن شریق جو ایک بزرگ آدمی تھے، بوڑھے تھے، اپنی لاٹھی اٹھائی اور پہلے ابو سفیان کے پاس آئے اور آ کر کے پوچھا کہ بھائی تم کیا سوچتے ہو اس قرآن کے بارے میں؟ تم کیا سوچتے ہو اس قرآن کے بارے میں؟ ابو سفیان نے کہا کہ بھائی دیکھو اگر میری بات سنو تو میں تو کہوں گا کہ اس قرآن کے اندر سچائی ہے، اس کے اندر حقانیت ہے، اس کے اندر ایک شیرینی ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک سچے رسول ہیں اور یہ قرآن یہ حق کی کتاب ہے. اخنس ابن شریق نے بھی کہا کہ میری بھی یہی رائے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے اندر سچائی ہے اور جو وہ بات کہتے ہیں اس کے اندر یقیناً کوئی صداقت ہے. پھر یہ دونوں حضرات ابو جہل کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے ابو جہل کے سامنے اپنا عندیہ بیان کرتے ہیں اور اپنا تصور ابو جہل کے سامنے رکھتے ہیں کہ بھائی ہماری رائے تو یہ ہے کہ محمد کے کلام میں سچائی ہے، صداقت ہے اور وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ حق ہے. ابو جہل نے کہا کہ بھائی دیکھو ہم ہمیشہ بنو عبد مناف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹرائب تھا، قبیلہ تھا، تو کہتے کہ ہمارا ٹرائب، ابو جہل نے کہا کہ ہمارا ٹرائب ہمیشہ بنو عبد مناف سے کمپٹیشن میں رہا، ہمیشہ اس سے سبقت لے جانے کی کوشش میں رہا. انہوں نے کوئی بھی کام کیا تو ہم نے اس سے بڑھ کر کے کیا، انہوں نے قوم کے لیے کوئی بھی خدمت کی تو ہم نے اس سے بھی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا. لیکن اب ہمارے لیے ایسا یہ مسئلہ ہے کہ بنو عبد مناف میں ایک آدمی جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے پاس فرشتے آتے ہیں اور ہمارے پاس وحی لاتے ہیں، تو اب یہ مقابلہ ہم کیسے کریں گے؟ ہم کہاں سے ایک دوسرا انسان لائیں گے جس کے اوپر نبوت آتی ہو، وحی آتی ہو، اور اس طریقے سے ہم بنو عبد مناف کا اس میں مقابلہ کر سکیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا ہم سے. تو ہم نے تو طے کیا ہے کہ ہم اپنے زور بازو سے محمد کا مقابلہ کریں گے اور ہم کبھی ان کی بات کو مانیں گے نہیں. ہم ان سے دشمنی جاری رکھیں گے اور ہم ان سے یہ مقابلہ جاری رکھیں گے تاکہ محمد اپنے کلام کو چینج نہ کر دے، اپنے پیغام کو ختم نہ کر دے اور پھر وہ ہمارے دین کی طرف واپس نہ آ جائے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی صداقت اور اس کی سچائی، چاہے جو لوگ مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، سارے ہی لوگ اس کو سمجھتے تھے کہ یہ خدا کا کلام ہے اور یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر وہ سچائی رکھی ہے، وہ صداقت رکھی ہے اور اس کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے کہ دوست دشمن بھی بغیر اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. قرآن کریم یہ زندہ تصویر ہے اور یہ زندہ جاوید معجزہ ہے اور قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے کتاب ہدایت ہے، رہنما اصول ہے، اور یہی کتاب ساری انسانوں کے لیے کی کامیابی کی ضامن ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری عبادات کو، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکم.